میرے کریم نبی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، آ کر عرض گزار ہوئے، سونے میں قربان جاؤں آپ کے نام پر، میری ماں آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہے، آپ کو گالیاں دیتی رہتی ہیں، آپ ذرا دعا فرمائیں نا کہ اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے۔ میرے کریم نبی نے جب صحابی کو دیکھا، ابو ہریرہ کو دیکھا کہ ابو ہریرہ خون کے آنسو رو رہا تھا اور ابو ہریرہ کا دل کٹا جا رہا تھا، میرے کریم نبی نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حضور دعا مانگنی شروع کی۔ میرے نبی نے ادھر دعا شروع کی، ادھر ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو جی نبی دعا فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ کا حق تھا نبی کے ساتھ بیٹھتا، ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ جب گھر میں پہنچے، دستک دی تو ماں اندر غسل کر رہی تھی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو ماں کی منہ سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو ہریرہ تڑپ کر بولے، اماں تو کلمہ پڑھ رہی ہے؟ اس نے کہا چپ کر بیٹا، آج تیرا نبی میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا تھا اے ابو ہریرہ کی ماں، کل قیامت والے دن بیٹا جنت میں جائے، ماں جہنم میں جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹا تیرا نبی مجھے کلمہ بھی پڑھا کے گیا ہے، جنت میں ایک گھر بھی دے کے گیا ہے۔ ابو ہریرہ واپس میرے نبی کی بارگاہ میں جب گئے تو میرے نبی کی دعا ابھی ختم ہی ہو رہی تھی۔ ابو ہریرہ جا کر میرے نبی کے قدموں پہ جا گرے۔ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ ایک بات تو بتا، اور نبی ادھر دعا کر رہے تھے، تو دوڑ لگاتا گھر کی طرف بھاگ رہا تھا، کیوں بھاگ رہا تھا؟ نبی کے ساتھ بیٹھ کر آمین نہ کہتا؟ ابو ہریرہ رو کر کہنے لگے، یار میں نے سوچا کہ آج دیکھتا ہوں ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے یا نبی کی دعا میرے گھر میں پہلے پہنچتی ہے۔ صحابہ میں بعد میں پہنچا، نبی کی دعا پہلے پہنچی۔ جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری ماں کلمہ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے فرشتے جب تو میرے پاس آنا روح نکالنے کے لیے پہلے مجھے بتانا۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا آیا، زندگی کے لمحوں نے تو گزرنا ہی تھا، سورج نے تو ڈھلنا ہی تھا، زندگی ساری گزر گئی، ایک دن فرشتہ آ ہی گیا روح نکالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، او فرشتے میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب تو میرے پاس آنا پہلے مجھے بتانا؟ اللہ اکبر، اس فرشتے نے کہا، اے اللہ کے نبی ایک بار نہیں 7 بار تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیسے؟ فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ کے محلے میں اس شخص کو مارنے کے لیے آیا تھا، اس کی روح نکالنے کے لیے آیا تھا نا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تو آیا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کے محلے میں نے ایک بچی کی روح نکالی تھی، ایک بچے کی روح نکالی تھی، ایک بوڑھے آدمی کو مارا تھا اس کی روح نکالی تھی نا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو نے نکالی تھی۔ اس فرشتے نے عرض کی، اے اللہ کے نبی میں صرف ان کی روح نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کو بتانے کے لیے بھی آیا تھا کہ اے اللہ کے نبی آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، مرنے والے صرف مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیں بتا کر بھی جاتے ہیں کہ آج ہماری باری ہے اور بھائی کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص مرا تو اپنے پیچھے ایک مکان 2 بیٹے چھوڑ کے گیا۔ جب بیٹوں نے مکان کی تقسیم کی تو آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مارنے پہ تل گئے۔ خیر شام ہوئی، دونوں کی آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں بڑے بھائی نے دیکھا کہ دیوار کے اوپر ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے، وہ اینٹ آوازیں دے رہی ہیں، او بھائی میرے پیچھے تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ اینٹ کہہ رہی ہے بڑے بھائی کو، بھائی میرے پیچھے تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ اور میری کہانی تو پہلے سنو، میں ایک وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، میرے وزیر تھے، نوکر تھے، ملازم تھے، بہت بڑا بادشاہ تھا، دنیا میں میرا نام تھا۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا، اس نے میری روح نکالی، لوگوں نے مجھے اٹھایا، قبرستان میں جا سلایا، ہائے میرا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، میری ہڈیاں بھی گل گئیں، 500 سال میں قبر میں رہا۔ اس کے بعد ایک سیلاب آیا، سیلاب نے قبرستان کو میدان بنا دیا۔ ایک بندے کو مٹی کی ضرورت پڑی، وہ آیا،
اس نے مٹی اٹھائی، اسی مٹی میں میں بھی موجود تھا، وہ مجھے اپنے گھر میں لے کے گیا، اس نے اس مٹی کی اینٹیں بنائی، اللہ اکبر، پھر میری اینٹ بنی، آپ کا ابو گیا تھا، وہ مجھے خرید کے آیا تھا، آج میں آپ کے مکان کی زینت بنا ہوا ہوں۔ تو بھائیو میرے پیچھے مت لڑو اور میرے پیچھے مت جھگڑو، ایک دن آنے والا ہے جس طرح میرا حشر ہوا ہے اسی طرح تمہارا حشر بھی ہونے والا ہے، فرشتہ آنے والا ہے، تمہاری روح نکال کے لے جائے گا، لوگ تمہیں قبر میں جا سلائیں گے، تمہارا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن جائے گا اور تمہاری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، پھر لوگ تمہیں جائیں گے مٹی بنا کے اٹھا کے گھر آئیں گے، اینٹیں بنائیں گے، تم بھی کسی کے مکان کی زینت جا کے بنو گی۔ بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا، وہاں ایک قبرستان تھا، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر قبر والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، قبر والے کی عمر بھی لکھی ہوئی۔ بادشاہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 2 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 3 سال لکھی ہوئی ہے، 4 سال، 8 سال، 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر، بادشاہ ساتھ میں بستی تھی، بستی کے اندر گیا، بادشاہ نے پوچھا میاں یہ جو قبرستان ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ، ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کیا، کسی کی عمر 1 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی، میں تو کہتا ہوں یہ بچوں کا قبرستان ہے، تم کہتے ہو ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہم نے وہ سبق یاد رکھا ہوا ہے، بھولے نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا سبق ہے؟ انہوں نے کہا سبق یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے، جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پر گزاری تھی ہم نے بس اتنی ہی لکھی ہے، کسی نے 1 سال گزارا تھا، کسی نے 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال مالک کی دہلیز پر گزارے تھے، ہم نے صرف وہی زندگی لکھی ہے۔ اے بندے زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک نوجوان 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ جا کر میرے اس گنہگار بندے سے کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں، ہم اس سے ناراض ہیں کہ اے نادان 20 سال ہو گئے ہیں مجھے ناراض کرتے ہوئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے میری نافرمانی کرتے ہوئے، اب تو تجھے شرم آنی چاہیے۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو دھاڑے مار کر رونے لگا، چلا گیا میدان میں، ایک جنگل میں چلا گیا، ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھا، اس نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کیے اور روتا ہوا اس کا سر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اللہ اکبر، رو رو کر عرض کرنے لگا یا مولا مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے، مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے۔ اچھا کون سی بات ہے؟ کہنے لگا یا مولا میں گنہگار صحیح، بدکار صحیح، خطاکار صحیح، سیاکار صحیح، لیکن مولا مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ جائیں گے، یا مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے گناہ جو ہیں تیری رحمت سے بھی بڑھ جائیں گے، میں تو یہ سمجھتا رہا کہ تیری رحمت زیادہ ہے میرے گناہ کم ہے، یا مولا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تیری رحمت کم ہو گئی ہو اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ مولا میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، مولا آج جو مجھے جواب ملا ہے سن کر پریشان ہو گیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں اور تیری رحمت کم ہو گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ ادھر سچے دل سے یہ بات نکلی، ادھر رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا میرے اس گنہگار بندے کو جا کر کہہ دو
اور میرے گنہگار بندے اور میری رحمت کا سہارا لینے والے، تو مردود نہیں نکلا بلکہ تو میرا محبوب نکلا ہے۔ اور میری رحمت کا سہارا لینے والے، جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے، پھر میں اس کی گنہگاریاں نہیں دیکھتا، میں اس کی بدکاریاں نہیں دیکھتا، میں اس کی سیاکاریاں نہیں دیکھتا، میں تو اپنی رحمت کو ہی دیکھتا ہوں۔ جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر میں اسے بخش نہ دوں، میں اس کو معاف نہ کر دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔